دیکھتے ہی دیکھتے یہ کیا کرشمہ ہو گیا، لے کر ان کو آئے تھے اور کام ان کا ہو گیا۔ بہت اچھا میرے بھائی حسیب صاحب نے بہت اچھا پڑھا اور بہت خوب پڑھا۔ حضرت بایزید بستامی دریا کے کنارے جا رہے تھے، دیکھا بچھو ڈوب رہا ہے، اس کو نکالتے ہیں۔ بچھو کی عادت ہے ڈنگ مارنے کی، اس نے ڈنگ مار دیا، تکلیف ہوئی، چھوڑ دیا، کنارے رکھا، پھر لڑک کر وہ دریا میں گیا، پھر اس کو نکالتے ہیں، پھر وہ ڈنگ مارتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا، مرید نے کہا میرے شیخ یہ بچھو ہے، اس کی بری عادت ہے ڈنگ مارنا، یہ کبھی اپنی بری عادت نہیں چھوڑتا۔ حضرت بایزید بستامی کا جواب سنو اور مچل جائے۔ وہ اللہ والا کہتا ہے یہ بچھو ہو کر جب اپنی بری عادت نہیں چھوڑتا تو میں انسان ہو کر اپنی اچھی عادت کیسے چھوڑ دوں؟ اب ایک شعر میں پڑھتا ہوں، اس کو یاد کر کے لے جائیں۔ جیتنے کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، بھائیوں سے جنگ ہو تو ہار جانا چاہیے۔ جیتنے کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے۔ میں دیکھتا ہوں یہ شعر کس کی سمجھ میں آتا ہے، ابھی دو ہی لوگوں کی سمجھ میں آیا ہے۔ جیتنے کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، بھائیوں سے جنگ ہو تو ہار جانا چاہیے، اور یہ بھی ایک ترکیب اپنے درد کو کم کرنے کی ہے، دوسروں کے زخم پر مرہم لگانا چاہیے۔ یہ بھی ایک ترکیب اپنے درد کو کم کرنے کی ہے، دوسروں کے زخم پر مرہم لگانا چاہیے۔ بروں کو چھوڑ چل اچھوں میں بیٹھ جاتے ہیں، نبی کے چاہنے والوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک بستی میں گھر میں آگ لگی، ہر شخص اپنے انداز میں آگ کو بجھا رہا تھا۔ چڑیا نے دیکھا، چوچ میں جاتی تالاب میں سے پانی لیتی گھر پر ڈال دیتی۔ جانے والے کوے نے کہا تیری چوچ میں ایک یا دو بوند پانی آتا ہے، اس سے گھر کی آگ بجھنے والی ہے نہیں۔ چڑیا نے کہا یہ میں جانتی ہوں، بس میرا دل یہ چاہتا ہے جب اس گھر کے جلنے بجھنے کی کہانی لکھی جائے تو میرا نام آگ لگانے والوں میں نہیں بجھانے والوں میں آ جائے۔ بروں کو چھوڑ کر اچھوں میں بیٹھ جاتے ہیں، نبی کے چاہنے والوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ جتنے میرے آقا کے چاہنے والے ہیں وہ سب اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں یا رسول اللہ، اور اونچی آواز میں بولیں سبحان اللہ۔ بروں کو چھوڑ چل اچھوں میں بیٹھ جاتے ہیں، نبی کے چاہنے والوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ زمانہ ان کو بٹھاتا ہے اپنی پلکوں پر، میرے نبی کے جو قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ زمانہ ان کو بٹھاتا ہے، زمانہ ان کو بٹھاتا ہے اپنی پلکوں پر، اپنی پلکوں پر، میرے نبی کے جو قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں، کیسا نصیب ہے، اللہ نے آخری نبی بچا کے رکھا ہم گناہگاروں کے لیے، ہم گناہگاروں کو بچا کے رکھا آخری نبی کے لیے۔ اللہ نے اپنے نبی کو جو دیا بے مثل بے مثال دیا، اللہ نے نبی کو نصاب قرآن دیا بے مثل بے مثال دیا، اللہ نے نبی کو نصاب دیا بے مثل بے مثال دیا، اللہ نے نبی کو صحابہ دیے بے مثل بے مثال دیے، اللہ نے نبی کو اہل بیت دیے بے مثل بے مثال دیے، اللہ نے نبی کو مکہ دیا بے مثل بے مثال دیا، اللہ نے نبی کو مدینہ دیا بے مثل بے مثال دیا، اللہ نے نبی کو پسینہ دیا بے مثل بے مثال دیا، اللہ نے نبی کو مٹی دی بے مثل بے مثال دی، اللہ نے نبی کو جو دیا بے مثل بے مثال دیا، اور بن مانگے دیا۔ اس عمر کے کیا کہنے جو رب نے نبی کو مانگ کے دیا، اس عمر کے کیا کہنے جو رب نے نبی کو مانگ کے دیا ہے۔ بس ایک شعر میں پڑھتا ہوں کہ زمانے سے ابھی تک اس کی سلطانی نہیں جاتی، اسی 22 قبیلوں کی پریشانی نہیں جاتی، عمر کے دشمنوں کا دیکھ لو انجام ہے لوگوں، یہ مرتے ہیں تو ان کی شکل پہچانی نہیں جاتی، عمر کے دشمنوں کا دیکھ لو انجام ہے لوگوں۔ محبت و احترام کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اب آئیے حضرات، ملک ہندوستان کا بہت ہی عظیم لہجہ ہے، بہت خوبصورت آواز، جس کے گلے میں وہ طاقت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ جب وہ اپنے شعر کو بلندیوں پر لے جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آسمان سے تارے توڑنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، جس کو شاعر ہندوستان بلبل باغ مدینہ بھائی سعید اختر کہتے ہیں۔ آئیے ان کا خیر مقدم نعرے تکبیر و رسالت کی فضاؤں میں کر لیں، پورا مجمع پوری زندگی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے نعرے تکبیر و رسالت کی فضاؤں میں بلند آواز سے نعرے کا جواب دیں۔ نعرے
اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے نعرے کا جواب دے دیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ آواز بہت دور تک جا سکتی ہے۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، انجمن غلامان تاج الشریعت، سرزمین رائی نوادہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت۔ غم حیات ستائے تو ان کی نعت پڑھو، یہ دل قرار نہ پائے تو ان کی نعت پڑھو، پے نصیب ستارے اتار لو لیکن اندھیرا پھر بھی نہ جائے تو ان کی نعت پڑھو۔